اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو حلال قرار دیا گیا ہے اور اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ غیر مسلم مسلمانوں کے ذبیحہ کا تمسخر اور اعتراض کرتے نظر آتے ہیں اور مختلف طریقے سے جانوروں کو مار کر ان سے خود گوشت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں تو مچھلی سے متعلق حکم ہے کہ اس کا شکار کرو اور کھاؤ، یعنی بغیر ذبح کیے مسلمان مچھلی کھا لیتے ہیں، تو دیگر جانوروں کو ذبح کر کے ہی کیوں ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے؟ غیر مسلموں کے مسلمانوں پر اٹھائے گئے اس سوال کا جواب اسلام کے اوائل میں دے دیا گیا تھا، تاہم اب جدید سائنس نے غیر مسلمانوں کے اس اعتراض کا جواب اور مسلمان مچھلی بغیر ذبح کیے کیوں استعمال کرتے ہیں، اب ایسا حیران کن جواب دیا ہے اسلام نے کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اسلام نے جو پہلے جواب دیے ہے، لیکن اب ہم سائنس کی طرف جاتے ہیں۔ سائنس کے مطابق مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کا جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جا رہا ہوتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، سائنس نے ذبح کر کے جانور کا گوشت استعمال کرنے کے اسلامی طریقے کے حکم کے پیچھے حقیقت بھی آشکارا کی ہے، جس کے باعث غیر مسلم بھی حق کا بکا رہ گئے ہیں، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا اور دل جانوروں کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل بھی فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے، یوں جسم سے خون کا اخراج یوں ہی نہیں پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریاز کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا تو یہ گوشت ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے پیچھے بہت زبردست اور بہت عجیب تحقیق موجود ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو اسلام کے تمام احکام کو اگر ہم عقل کی نظر سے دیکھیں تو سب کے اندر پیچھے سے تحقیق ضرور موجود ہے۔ ہر حکم کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے اسلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنے خیال رکھے گا، خدا حافظ۔